اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. کتاب الکفارات وہی تنقسم إلی معینۃ كبعض کفارات الحج ولم يذكرها ہنا. شہید فرماتے ہیں کہ کتاب کفارات، شہید ثانی کی عبارت ہم نے تھوڑی پڑھ لیا، بہرحال اس سے پہلے مطالب کا تھوڑا خلاصہ بتانا ہے. تو کتاب کفارات سے ہم نے شروع کی، اس کی دو وجوہات ہے. ایک تو لمعہ ثانی جو پاکستان کے مدارس میں نصاب رکھے ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اکثر مدارس میں لمعہ ثانی ختم نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے ان طلاب کے لیے خصوصی رعایت اور سہولت کے لیے کتاب کفارات سے کتاب متاجر تک ریکارڈنگ شروع کی ہے. اور دوسری وجہ نجف الاشرف میں جو طالب علم حضرات اقامے کے امتحان دیتے ہیں، انہوں نے بھی بعض طلاب نے ہمیں درخواست کی ہے کہ کتاب کفارات سے لے کر کتاب عطیہ یا کتاب متاجر تک درس کی ضرورت ہے. تو اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کی ریکارڈنگ شروع کی ہے. انشاءاللہ لمعہ کی پوری ریکارڈنگ کسی مناسب وقت میں لمعہ اول سے ہم شروع کریں گے. تو شہید نے کتاب کفارات اور اس کے معنی لغوی اور اصطلاحی بیان نہیں کیا ہے، ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے. کفارہ کا معنی اصلی کفارہ لغت میں چھپانے کو کہتے ہیں، چھپانا کفارہ کا معنی لغوی ہے. اور اسی مناسبت سے کافر کو، جو خدا کا منکر ہے، دین کا منکر ہے، اس کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ حق کو چھپانے والے ہیں، اس مناسبت سے کہتے ہیں. اور عربی زبان میں کسان کو بھی کافر اور کفار کہا ہے، قرآن کی آیت میں آیا ہے. وہ کس مناسبت سے ہے؟ کیونکہ وہ زمین میں دانے کو چھپاتا ہے. تو معنی اصلی چھپانے کا معنی ہے. معنی اصطلاحی کفارہ یعنی وہ تاوان یا وہ سزا ہے ایک قسم کی، اور بعض گناہوں کو چھپانے کے لیے شریعت نے معین کیا ہے. بعض گناہ، تمام گناہوں کے لیے کفارہ نہیں ہے. کچھ گناہ شریعت نے معین کیا ہے، ان کے لیے کفارہ معین کیا تاکہ ان گناہوں کا بوجھ کم ہو جائے اور اس کا جو قیامت کے دن جو عذاب ہے اور اس کی پوچھ گچھ ہے وہ انسان سے ساقط ہو جائے. تو یہاں پہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ تمام گناہوں کے لیے کفارہ کیوں نہیں رکھا؟ تو اس کا جواب یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام گناہ چھپانے کے قابل نہیں ہیں. جو گناہ چھپ سکتے ہیں ان کے لیے شریعت نے کفارہ رکھا ہے. اور کفارہ کے ٹوٹل اقسام شہید نے بتایا 5 اقسام ہے. کفارہ معینہ سب سے پہلا، اور کتاب کفارات میں کفارہ معینہ کے بارے میں شہید اول نے کوئی تذکرہ نہیں کیا. کیوں بیان نہیں کیا؟ کیونکہ کفارہ معینہ کی ساری مثالیں کفارات حج میں بتایا ہے. کتاب حج کے آخر میں کفارات حج یا کفارات الاحرام، احرام میں 30 چیزیں حرام ہے اور ان حرام چیزوں کی خلاف ورزی پر کفارہ ہے. اب اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک کفارات صید ہے، شکار، یعنی حالت احرام میں شکار بھی ممنوع ہے اور ہر حیوان کے لیے الگ الگ کفارہ ہے، وہ الگ بحث کیا تھا. اور اس کے بعد کفارہ کے باقی جو احرام کے محرمات ہے اس کے لیے بیان کیا. اب اس کو مزید دوبارہ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے شہید نے کفارات معینہ کی وضاحت نہیں کی ہے. دوسرا کفارہ مرتبہ ہے. کفارہ مرتبہ یعنی وہ کفارہ ہے جو کئی چیزوں میں ترتیب وار انسان کے لیے رکھا ہے. یعنی کفارہ معینہ میں ایک گناہ کے لیے ایک ہی کفارہ ہے، یعنی 2-3 نہیں ہیں، 2-3 چیزیں نہیں ہیں، معین ہے، اسی لیے معینہ کہا. کفارہ مرتبہ میں کیا ہے؟ کئی چیزیں ہیں اور وہ ترتیب وار ہے. اگر پہلا کام نہ ہو سکا تو دوسرا نہ ہو سکے تو تیسرا، پھر کبھی 4 چیزیں بھی ہے
اکثر جو ہے 3 خصال یا 3 اقسام میں منحصر ہے، وہ آگے تفصیل آنے والا ہے۔ تو کفارہ مرتبہ ترتیب وار ہے، اس کے موارد 3 موارد بیان کیا۔ نمبر 1 زہار کا کفارہ ہے، زہار، اور نمبر 2 قتل خطا، کسی کو غلطی سے بے گناہ کو مار دے تو اس کے لیے کفارہ مرتبہ ہے۔ نمبر 3 ماہ رمضان کا روزہ توڑے، ماہ رمضان کی قضا کا روزہ توڑے۔ ہاں خود رمضان کا روزہ توڑنا یہ آگے کفارہ مخیرہ میں آئے گا، لیکن قضا ماہ رمضان کی قضا ظہر کے بعد اگر کسی نے توڑا تو اس کے کفارہ مرتبہ ہے۔ اب زہار میں قتل خطا میں ان دونوں میں 3 چیزوں میں ترتیب ہے۔ نمبر 1 سب سے پہلے ضروری ہے غلام آزاد کرنا، اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اگر وہ نہ ہو سکے تو آخری باری آئے گی 60 دن روزہ رکھنا، مسلسل 2 مہینہ یا 60 دن۔ تو یہ قتل خطا اور زہار کے ترتیب وار ہیں۔ اور ماہ رمضان کے قضا روزہ توڑ لیا، قضا اگر انسان رمضان کے قضا روزہ رکھتا ہے تو صبح سے ظہر تک مرضی ہے، توڑ سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ظہر کے بعد اگر کسی نے رمضان کے قضا روزہ توڑا تو اس کے لیے 3 چیزیں الگ بتائی ہے۔ نمبر 1 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اگر وہ نہ ہو سکے تو نہیں، سب سے پہلے غلام آزاد کرنا، پھر وہ نہ ہو سکے تو 10 مسکین کا روزہ، 10 مسکین کو کھانا کھلانا، اگر وہ نہ ہو سکے تو 3 دن روزہ رکھنا۔ یہ قضا کے لیے معین کیا ہے۔ بس یہ کتنے موارد ہو گئے؟ 3 موارد ہو گئے نا۔ کفارہ مرتبہ کے 3 موارد، زہار کا کفارہ، اور زہار کسے کہتے ہیں وہ عبارت میں ہم وضاحت کریں گے۔ نمبر 2 قتل خطا، اور نمبر 3 ماہ رمضان کے قضا اور روزہ توڑنے کی صورت میں۔ یہ کفارہ کے اقسام میں سے دوسرا ہو گیا۔ تیسرا کفارہ مخیرہ ہے۔ کفارہ مخیرہ اس کفارے کو کہا جاتا ہے جس میں کئی چیزوں میں اختیار ہے، مرضی ہے، یعنی 3 چیزیں ہیں یا 3 یا 4، ان میں سے کوئی بھی آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ کفارہ مرتبہ میں باری ہے، ہاں پہلا نہ ہو تو دوسرا، دوسرا نہ ہو تو تیسرا، اس طرح ہے۔ لیکن مخیرہ میں کیا ہے؟ شروع ہی سے آپ کی مرضی ہے، ان 3-4 چیزوں میں سے کوئی بھی ادا کرے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور کفارہ مخیرہ کے 3 موارد ہے۔ نمبر 1 ماہ رمضان کا روزہ توڑنا، یعنی خود رمضان کا، پہلے ہم نے مرتبہ میں قضاء رمضان کی بات کی، ہاں یہ اشتباہ نہ ہو جائے۔ تو کفارہ مخیرہ سب سے پہلے روزہ رمضان، کوئی رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ توڑ دیا۔ ایک دوسرا مورد کفارہ مخیرہ کا خلف نظر، یعنی انسان نے نظر کیا ہے اور اس کی خلاف ورزی کیا، اس کا کفارہ بھی مخیرہ قرار دیا ہے۔ اما اس میں اقوال ہیں، ہاں خلف نظر کے بارے میں 5 اقوال ہے، ان میں سے شہید کہہ رہے کہ بہترین قول یہی ہے کہ خلف نظر کا کفارہ مخیرہ ہے۔ نمبر 3 جزاء الصید، یعنی حج کے احرام کے حالت میں اگر کوئی شکار کرے تو کفارہ مخیرہ ہے۔ اب یہاں پہ بھی ہر قسم کا شکار نہیں ہے، بلکہ نیچے عبارت میں شہید ثانی کی عبارت میں آئے گی کہ ان حیوانوں میں سے پہلے 3 حیوان اس کے بارے میں مخیر ہے۔ اب وہ کون سے حیوانات ہیں وہ انشاءاللہ ابھی بتائیں گے۔ اور ان 3 حیوانات کے لیے 4 قسم کے کفارے بتایا، ہاں ان میں سے پہلے 3 میں مخیر ہے، آخری 4 میں جو ہے، چوتھے میں مخیر نہیں ہے، بس پہلے حیوانوں میں سے پہلے 3 حیوان۔ اب یہاں پہ عبارت یہ لایا ہے من الثلاثة الاولى هو الثلاث الاول من الثلاثة الاولى۔ یہ ایک پیچیدہ عبارت ہے نا، اس کی وضاحت ضروری ہے، انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کریں گے، آج اشارتاً کہنا۔ تو جزاء الصید، شکار کی جو کفارہ ہے وہ ہر قسم کے حیوانات کی شکار نہیں ہے، بلکہ حیوانوں کا جو سلسلہ بتایا ہے کتاب حج میں، ان میں سے پہلے 3 حیوانات، اور ان 3 حیوانات کے کئی کفارے ہیں، ان میں سے پہلے 3 کفارے میں مخیر ہونے کا قول ہے۔ واضح ہے نا اشارتاً؟ تو ابھی اشارے میں کیا واضح ہو جائے گا، وہ تفصیلاً عبارت میں آئے گی۔ اچھا یہاں تک کتنا ہوا؟ کفارہ کے 3 اقسام مخیرہ۔ بس مخیرہ کے 3 موارد ہو گئے، رمضان کا روزہ توڑنا اور نظر کے خلاف ورزی کرنا اور شکار کرنے کا کفارہ۔ نمبر 4
مخیرہ اور مرتبہ دونوں وصف جمع ہو جائے، جمع الوصفین، یعنی ایسا کفارہ بھی ہے جس میں مرتب کی بھی صفت ہے اور مخیرہ کا بھی صفت پایا جاتا ہے. ہاں وہ کون سا ہے؟ تو کہہ رہے کہ اس کے ایک ہی مورد ہے، وہ کفارہ یمین، قسم توڑنے کا کفارہ ہے. اور قسم توڑنے کی کفارہ 4 چیزیں ہیں، ان میں سے پہلے 3 میں تخییر ہے. وہ پہلے 3 نہ ہو سکے تو پہلے 3 اور آخری میں وہ اختیاری ہے. بس پہلے 3 میں نہیں، پہلے 3 میں اختیاری ہو گیا اور پہلے 3 اور آخر میں ترتیب ہے. ہاں یہ اس کی مثال دیتا ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا. تو کفارہ یمین میں کیا ہے؟ اطعام 10 مسکین، یعنی پہلا کام کیا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یہ پہلا کام ہے. نمبر 2 10 مسکین کو کپڑے پہنانا، کسوتہم، ان کو کپڑا پہنانا، یہ 2 ہو گیا. تیسرا تحریر رقبہ، غلام آزاد کرنا. ان تینوں میں تخییر ہے، تو تخییر کی صفات پائی جاتی ہے نا اس میں. ہاں ان میں سے کوئی بھی ادا کرے، یعنی 10 مسکین کو کھانا کھلائے، 10 مسکین کو کپڑے پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے. ان تینوں میں سے کوئی بھی انتخاب کرے، آپ کی مرضی، تو مخیر ہو گیا. اگر یہ تینوں نہ ہو سکے تو آخری بات 3 دن روزہ رکھنا. بس یہ 3 ایک طرف ہے اور آخر میں 3 دن روزہ رکھنا دوسری طرف ہے. اس میں ترتیب ہے، یعنی پہلے 3 میں سے کوئی بھی نہ ہو سکے، کوئی بھی انجام نہ دے سکا تو 3 دن روزہ رکھنا. بس یہ ترتیب ہو گیا. بس ایسا کفارہ جس میں مخیر ہونے کا بھی صفت ہے اور مرتب ہونے کا بھی صفت پایا جاتا ہے. اچھا آخری کفارہ جمع ہے. کفارہ جمع ایسا کفارہ ہے جس میں ساری چیزیں ادا کرنا ہے، سارا کام کرنا پڑے گا. وہ اس کی 2 موارد بتایا، ایک مورد شہید اول نے بتایا اور دوسرا شہید ثانی نے بتایا ہے. نمبر 1 قتل عمدی، اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو بے گناہ کو مار دیا تو اس کا کفارہ جمع ہے، یعنی ہم غلام آزاد کرنا پڑے گا اور 7 مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا اور 2 مہینے مسلسل روزہ بھی رکھنا ہوگا. یہ سب کرنا ہے. اب دیکھو یہ قتل کی 2 باتیں آ گئے نا. ایک تو قتل خطا، کہاں پہ آیا تھا؟ قتل خطا کفارہ مرتبہ میں آیا تھا. تو غلطی سے مارے تو کفارہ مرتبہ ہے، ان میں سے ایک کرنا ہے. اگر جان بوجھ کر کسی کو مارا تو قتل عمدی شمار ہوگا، اس کے لیے کفارہ جمع ہے. نمبر 2 ماہ رمضان کا روزہ کسی نے حرام چیز کے ذریعے سے توڑ دیا. اب دیکھو کفارہ مخیرہ میں ماہ رمضان کا روزہ توڑنا، یہ بات اوپر بھی آ گئے نا. تو وہ تو عام چیزوں سے، حلال چیزوں سے روزہ توڑے. مثلا کسی نے ماہ رمضان میں کھانا کھایا یا پانی پیا، تو کھانا پانی یہ تو حلال چیز ہے، لیکن ماہ رمضان کا روزہ توڑنا حرام ہے، اس لیے وہ کفارہ مخیرہ میں ڈال دیا تھا. ابھی جو ہے کفارہ ماہ رمضان کا روزہ حرام چیزوں کے ذریعے سے توڑ دیا. خدا نخواستہ کسی نے ماہ رمضان میں شراب پیا، تو شراب پینا بذات خود حرام ہے یا نہیں ہے؟ اور روزے کی حالت میں شراب پیا تو اس بندے کے لیے کفارہ جمع ادا کرنا پڑے گا. بس ہاں یہ سارے کفارے ایک ساتھ دینا ہے، ورنہ اس کی جان نہیں چھوٹے گی. تو خلاصہ کفارہ کے 5 اقسام بیان کیا ہے اور مزید وضاحت جو ہے انشاءاللہ نیچے عبارت میں ہم بیان کریں گے. اور عبارت تھوڑا پیچیدہ ہے، میرا وہ اینک ہے وہ کوٹ کی جیب سے نکال کے دے دو، وہ تھوڑا کم نظر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الکفارات وہی تنقسم الی معینۃ کبعض کفارات الحج. یہ کتاب کفارات ہے. یہ ہر کتاب میں جو ٹائٹل عنوان ہوتا ہے نا موٹا، وہ ایک کلام، جملہ کلام پورا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک مضاف یا یہ مضاف مل کر مبتدا بن جائے گا، یا خبر تقدیم میں رکھنا ہوگا، یا یہ خبر ہے مبتدا تقدیم میں رکھنا ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے کتابوں میں نحو کی کتابوں میں آپ کو بتایا ہے. تو کتاب الکفارات یہ مضاف مل کر خبر ہے مبتدا کے لیے، یعنی ھذا کتاب الکفارات، اس طرح عبارت ہے. ھذا کتاب الکفارات، ھذا رکھو تو یہ خبر ہو جائے گی، مضاف مل کر خبر. اگر ہا ہنا تقدیم میں رکھے تو یہ خبر مقدم ہوگا ہا ہنا، کیونکہ ہا ہنا ظرف ہے اور ظرف خبر مقدم
اور کتاب الکفارات مبتدا مؤخر ہوگا. بہرحال یہ جملہ بنانا پڑے گا کیونکہ یہ مفرد ہے مضاف مضاف الیہ مل کر. بس کتاب الکفارات یعنی اصل میں کیا ہے؟ ھذا کتاب الکفارات، یہ کفارے کی کتاب ہے. وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى مُعَيَّنَةٍ، اور یہ کفارہ تقسیم ہوتے ہیں 5 اقسام کی طرف. شہید ثانی نے پوری تقسیم والی عبارت پہلے لایا ہے، پھر ایک ایک کی تفصیل الگ بتا رہے ہیں. وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى مُعَيَّنَةٍ، یہ تقسیم ہوتا ہے معینہ کی طرف، کفارہ معینہ کی طرف. کبعض کفارات الحج، جیسا کہ حج کے بعض کفارات کفارہ معین ہے. ایک گناہ، ایک غلطی کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے، اور اس کی تفصیل کتاب حج میں بتایا ہے. وَلَمْ يَذْكُرْهَا، ہنا مصنف نے کفارہ معین کو یہاں نہیں ذکر کیا. وَلَمْ يَذْكُرْهَا، یذکر کے اندر ضمیر ہے وہ مصنف کی طرف لوٹاؤ، ہا یعنی معینہ. کفارہ معینہ کا ذکر مصنف نے کتاب کفارات میں بیان نہیں کیا. کیوں؟ اکتفاءً بما سبقا، جو کچھ کتاب حج میں بتایا ہے اس پر گزارا کرتے ہوئے. یعنی ایک بات کو دہرانا، بار بار تکرار کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کفارہ معینہ کی گفتگو شہید اول نے کتاب کفارات میں بیان نہیں کیا. وَإِلَى مُرَتَّبَةٍ وَمُخَيَّرَةٍ، اب یہ شہید ثانی کی عبارت اوپر سے ملا، یعنی وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى مُعَيَّنَةٍ، کفارہ تقسیم ہوتا ہے کفارہ معینہ کی طرف. مثال دے دیا حج کے بعض جو خلاف ورزیاں ہوتی ہے اس کے کفارہ. دوسرا کفارہ مرتبہ کی طرف تقسیم ہوتی ہے، کفارہ مرتبہ. نمبر 3 وَمُخَيَّرَةٍ، اور کفارہ تقسیم ہوتا ہے کفارہ مخیرہ کی طرف. یہ 3 ہو گیا نا، 4 ہو گیا، 3 ہو گیا. کفارہ معینہ، مرتبہ، مخیرہ. وَمَا جَمَعَتِ الْوَصْفَيْنِ، اور وہ کفارہ جو دونوں صفات کو اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے، یعنی ایک لحاظ سے مخیرہ ہے، دوسرے اعتبار سے مرتبہ بھی ہے. اور وہ کفارۃ جمع، اور آخری صورت کیا ہے؟ کفارہ جمع کی طرف تقسیم ہوتا ہے. عبارت کا مطلب واضح ہو گیا نا؟ ترجمہ اس کے اعراب کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے. اب شہید اول نے ایک ایک کفارہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا. کفارہ معینہ کو مصنف نے بیان نہیں کیا، اس کی وجہ بتایا نا، کتاب حج میں بتا دیا تھا، اس لیے دوبارہ اس کی ضرورت نہیں ہے. فَالْمُرَتَّبَةُ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ، اب دیکھو یہ والا عبارت یہاں پہ تھوڑا پیچیدہ ہے. شہید اول کی عبارت میں فَالْمُرَتَّبَةُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، ثلاثو والی عبارت شہید ثانی کی عبارت ہیں. تو اگر آپ شہید ثانی کے عبارت کو ملا کے پڑھے تو کفاراتن جمع کا صیغہ لانا پڑے گا، کیونکہ ثلاث کی تمیز جمع مجرور آتا ہے. اسماء عدد کے بعد آپ پڑھا ہے نا نحو میں، تو 3 سے لے کر 10 تک جمع اور مجرور اس کی تمیز آئے گی. تو ثلاث کفاراتن کہنا غلط ہے، ثلاث کفاراتن یعنی کفارہ مرتبہ 3 کفارات ہے، یعنی اس کے اقسام یا اس کے موارد 3 ہے. اگر شہید اول کی عبارت سیدھا پڑھے تو ثلاثو کی عبارت نہیں ہے، اس لیے فالمرتبۃ کفارۃ الظہار اس طرح پڑھنا پڑے گا. بس یہ عبارت 2 طرقوں سے پڑھتے ہیں. شہید اول کی عبارت الگ شکل میں پڑھے گا رفع کے ساتھ اور مفرد صیغے میں. شہید ثانی کی عبارت کو ملا لے تو یہ جمع اور مجرور پڑھیں گے. فالمرتبۃ ثلاث کفارات، مرتبہ کے 3 کفارت ہے. الظہار نمبر 1 ظہار ہے. اب یہ الظہار پر کیا اعراب آئے گا؟ یہ کفاراتین جب آپ پڑھیں گے تو الظہاری حالت جری میں آئے گا، کیونکہ اس کے لیے بدل ہے، بدل مبدل کا اعراب ایک ہونا چاہیے. الظہاری نمبر 1 ظہار ہے. اگر شہید اول کی عبارت کو مد نظر رکھے تو الظہارو ہوگا، کیونکہ وہ کفارتن ہو گیا تھا. نمبر 1 کفارہ مرتبہ ظہار کا کفارہ ہے. ظہار کیا ہے؟ اب اس کو خلاصے میں ہم نے وضاحت نہیں کی تھی، اب ادھر وضاحت کی ضرورت ہے. ظہار زہر سے ہے. زہر عربی میں انسان کے پشت کو کہتے ہیں، پشت اور پیٹھ کو. اور یہ ظہار زمان جاہلیت میں طلاق کا ایک قسم تھا. یعنی جاہلیت کے جو لوگ تھے وہ اپنی عورتوں کو طلاق دیتے وقت اس طرح پڑھتے تھے، ظہر کی کا ظہر امی، یا ظہر کی کا ظہر اختی،
یعنی تمہاری پشت میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یعنی اپنے زوجہ کا جو پشت ہے وہ اپنے ماں کے ساتھ نسبت دیتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد حرام ہے تم میرے لیے اپنی بیوی سے، اس طرح کہا تو وہ طلاق ہو جاتے تھے. یا ماں کے ساتھ نسبت دیتے ہیں یا کوئی اور محرم عورت کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ یا کسی اور جو محرم عورت ہے اس کے ساتھ نسبت دیتے تھے تو یہ طلاق ہوتا تھا. لیکن اسلام آنے کے بعد زہار کو حرام قرار دیا، یعنی زہار کرنا حرام ہے، یہ کام ہی غلط ہے. اما اگر کسی نے خدا نخواستہ زمانے جاہلیت کے رسوم پر عمل کرتے ہوئے زہار انجام دیا تو زہار انجام دینے کے بعد طلاق تو نہیں ہو جائے گا، اما اپنے زوجب کی طرف دوبارہ رجوع کرنا چاہیے تو کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ دیے بغیر وہ عورت حرام ہے اور اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتا. اور کفارہ زہار کفارہ مرتبہ ہے، وہ ابھی وہ ترتیب جو نیچے ہے شہید اول نے بتایا ہے، وہ 3 چیزوں میں ترتیب ہے. سب سے پہلے غلام آزاد کرنا، اس کے بعد 2 مہینہ 60 مسکین کو کھانا کھلانا، اس کے بعد 10 تو قضا والی بات ہے، 60 مسکین کو کھانا کھلانا. اگر وہ نہ ہو سکے تو آخر میں 2 مہینہ روزہ رکھنا تھا. یہ 3 چیزوں میں ترتیب ہے. وقتل الخطا، اور دوسرا مورد مرتبہ میں قتل خطا کا کفارہ ہے. قتل خطا، غلطی سے کسی بے گناہ کو قتل کیا. بطور مثال آپ نے کسی جانور کو مارنے کے لیے گولی چلایا، بیچ میں کسی آدمی کو لگ گیا، کسی مسلمان کو، تو اس کو کہتے ہیں قتل خطا، غلطی سے مارنا. تو قتل خطا کا بھی یہی 3 چیزیں ہیں جو ترتیب ہے. وَخِصَالُهُمَا الْمُرَتَّبَةُ، اور ان دونوں کے کفارے کے مجموعہ، خصال سے مراد یعنی اقسام یا مجموعہ جو کی ترتیب ہے، وہ خصال و کفارت الافطار فی شہر رمضان، ماہ رمضان کے روزہ توڑنے کے کفارہ ہے. ماہ رمضان کے روزہ توڑنے کا کفارہ یہاں پہ ترتیب ہے. وہ کیا ہے؟ شہید نے خود بتایا، العتق اولا، سب سے پہلے غلام آزاد کرے، تو یہ سب سے پہلا کام ہے، یہ کرنا پڑے گا. فالشہران، یعنی اگر یہ نہ ہو سکے تو 2 مہینے روزہ رکھنا ہے. فالشہران مع تعذر العتق، یعنی اگر غلام آزاد کرنا ناممکن ہونے کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ 2 مہینے روزہ رکھنا ہو تو آخر میں آئے گا. یعنی غلام آزاد کرنا ناممکن ہو تو 2 مہینے روزہ رکھنا ہے. صحیح ہے، فالشہران کہا نا، 2 مہینے آخر میں کھانا کھلانا ہے. ہاں، یہ ہم نے ادھر ایک اشتباہ کیا. اگر 2 مہینہ روزہ نہ رکھ سکے تو آخر میں 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. یعنی یہ ترتیب ہے، اس لیے اس کا نام مرتب کہا ہے. مرتبہ کفارہ، یہ مرتبہ جو ترتیب وار ہے. عبارت سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ وقتل خطائی وخصالهما المرتبہ خصال کفارت الافطار فی شہر رمضان. العتق اولا، پہلے غلام آزاد کرنا ہے. فالشہران، پھر 2 مہینہ روزہ رکھنا. ابھی نیچے اس کی وضاحت مزید آئے گی. مع تعذر العتق، عتق تعذر ہونے کی صورت میں، ناممکن ہونے کی صورت میں. فالستون، یہ فا جو ہے نا، ادبیات میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ حروف عاطفہ میں سے فا ترتیب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے شہید نے ترتیب کے لیے فا لایا ہے. ہاں، یعنی اگر پہلا غلام آزاد کرو، اگر یہ نہ ہو سکے تو 2 مہینہ روزہ رکھنا، اگر وہ نہ ہو سکے تو ترتیب وار 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. فالستون ای اطعام الستین، 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، 60 فقیروں کو کھانا کھلاؤ. لو تعذر الصیام، اگر روزہ رکھنا معذور ہو جائے، ناممکن ہو. والثالثۃ کفارۃ من افطر فی شہر رمضان بعد الزوال، اور کفارہ مرتبہ کا تیسرا قسم، اس کے موارد میں سے تیسرا، اس شخص کا کفارہ ہے جس نے ماہ رمضان کے قضا روزہ توڑ دیا. بعد الزوال، ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے توڑ سکتے ہیں، ظہر کے بعد رمضان کے قضا روزہ توڑ دیا تو وہاں پہ بھی کفارہ مرتب ہے. اما وہ جو کفارے کی چیزیں ہیں وہ الگ ہیں، وہ اوپر والے نہیں ہیں، ابھی خود بتا رہے. وہی ہے اطعام 10 مساکین، سب سے پہلا کام 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ.
ثم صیام ثلاثت ایام، پھر اس کے بعد 3 دن روزہ رکھنا ہے، مع العجز عن الاطعام، اگر کھانا کھلانے سے عاجز ہو. تو 2 چیزوں میں ہو گیا یا 3 ہو گئے، یہاں پہ 2 ہو گیا میرے خیال میں، ہاں 2 ہو گیا. ماہ رمضان کے قضا روزہ توڑنے کی صورت میں 2 چیزوں میں ترتیب ہے. سب سے پہلے 10 مسکین کو کھانا کھلانا، اگر وہ نہ ہو سکے تو کیا کرنا ہے، آخر میں 3 دن روزہ رکھنا. یہ ہو گیا کفارہ مرتبہ کے سارے اقسام، ٹوٹل یہاں تک ختم ہو گیا. اس کے بعد نمبر 2 والمخیرہ، کفارہ مخیرہ، اس کے موارد بتا رہے. کفارہ مخیرہ کے 3 موارد بتا دیا ہے. والمخیرۃ کفارۃ شہر رمضان فی اجود القولین، کفارہ مخیرہ کا پہلا مورد، کسی نے ماہ رمضان کا واجب روزہ توڑ دیا. ماہ رمضان کا روزہ تو ویسے واجب ہے، ہاں، اگر کسی نے ماہ رمضان میں زیادہ بھوک کی وجہ سے کھانا کھا لیا یا پیاس کی وجہ سے پانی پی لیا، بہرحال کسی وجہ سے روزہ توڑ دیا، تو اس کا کفارہ مخیرہ ہے. 3 چیزوں میں مرضی ہے. اچھا، فی اجود القولین، شہید ثانی فرماتے ہیں ماہ رمضان کے روزہ توڑنے کے بارے میں 2 قول ہے، ان میں سے بہتر قول میں یہ ہے. ایک قول کیا ہے، غیر بہتر والقول مرتبہ کہا ہے. بعض علماء نے کہا کفارہ ماہ رمضان بھی مرتب ہے، ترتیبوار ہے. اما شہید فرما رہے کہ یہ قول جو مرتب والی ہے وہ بہتر نہیں ہے، بلکہ سب سے بہترین قول ماہ رمضان کا روزہ عام چیزوں سے توڑے، یعنی جو حرام چیز نہ ہو، حرام چیز ہو تو کفارہ جمع ہے، حلال چیز کے ساتھ توڑے تو مخیرہ ہونا چاہیے. وَكَفَّارَةُ خُلْفِ النَّذْرِ وَالْعَهْدِ، اور دوسرا مورد کفارہ مخیرہ کا یہ ہے کہ کسی نے نذر اور عہد کی خلاف ورزی کی. نذر کرے اللہ کے نام پر، چونکہ نذر اور عہد کا اپنا خاص طریقہ ہے. ہاں، ابھی جو عرف میں ہم نذر کرتے ہیں حضرت عباس کے نام سے یا علم پر، یہ نذر نہیں ہے، یہ نذر شرعی نہیں ہے. نذر شرعی کا اپنا الگ صیغہ ہے. وہ کتاب النذر انشاءاللہ آگے بحث میں ایک مخصوص کتاب ہے، اس میں بتائیں گے کتاب النذر اور عہد قسم کے بارے میں. تو نذر توڑ دے، نذر کی خلاف ورزی کیا، عہد کی خلاف ورزی کیا، تو اس کا کفارہ مخیرہ ہے. اب دیکھو، خلف النذر اور عہد کے بارے میں 5 اقوال ہے. ہاں، تمام مجتہدین کے اقوال کو جمع کیا ہے تو 5 بنتے ہیں. اب شہید ثانی نے ایک قول کے مطابق یہ شہید اول کی بات مربوط کیا ہے، ان جعلناہما کفارۃ رمضان کما ہوا اصح الاقوال. اگر ہم ان دونوں کو قرار دیں، ان جعلناہما کی ضمیر اٹھاؤ، نذر اور عہد، نذر اور عہد کی خلاف ورزی کو ماہ رمضان کی کفارے کی طرح قرار دے دے تو مخیرہ ہے. ماہ رمضان کے روزہ توڑنے کا ابھی بتایا نا، سب سے پہلے غلام آزاد کرنا، اس کے بعد 2 مہینہ روزہ، اگر وہ نہ ہو سکے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا. یہ خلف نظر کے لیے بھی قرار دے دے. تو ان تینوں چیزوں میں اختیار ہے. کما ہوا اصح الاقوال روایتاً، جیسا کہ یہی قول تمام اقوال میں سے سب سے صحیح قول ہے روایت کے لحاظ سے. یعنی اگر مختلف روایات کا مطالعہ کرے تو سب سے بہترین قول یہی نظر آتا ہے. اب باقی اقوال کتنے ہیں، تو مزید 4 اقوال جو ہے شہید اول نے اشارہ کیا. اب بہرحال دوسرے علماء نے مختلف کتابوں میں 5 اقوال ذکر کیا ہے. انشاءاللہ ان 5 اقوال کو کل سے ہم بیان کریں گے، اور آج کے لیے اتنا کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.